اب تھوڑا سا بات کو آگے بڑھاتے ہیں. حکومت نے 18 سال کر دی ہے ووٹرز کی ایج. ایک انوالومنٹ ہے یوتھ کی, آئندہ الیکشنز میں بھی ہوگی, آگے بھی چلے گی, ایک بہت اچھا سٹیپ ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان سافٹ ویئر ایکسپورٹ بورڈ نے ایک جیمز 2002 کے نام سے ایک انیشیٹو شروع کیا کہ جی آئی ٹی کے ینگ انٹرپرنورز پروڈیوس کیے جائیں جو کہ ایکسپورٹ کریں. ان میں سافٹ ویئر ہے, گیمز ہیں اور کمپیوٹر ریلیٹڈ یہ انیشیٹو ہے. تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ موجودہ حکومت نے انیشیٹو لیا ہے اور یوتھ کو انوالو کیا ہے. دیر از ڈیفینیٹ انوالومنٹ آف دا یوتھ. تو اس کو اب آگے لے کے بڑھنے میں تو ہماری ذمہ داری ہے کہ جو کچھ انوالومنٹ ہمیں دی جا رہی ہے اس کو آگے لے کے بڑھیں اور اپنا بھی تو رول ادا کریں. اس حوالے سے جی آپ بتائیے. میں کہنا چاہوں گا کہ جو پاکستانی یوتھ ہے, بالکل ٹھیک آپ نے فرمایا کہ ان کو ووٹرز کی حیثیت مل گئی ہے, لیکن ان کو کوئی کانسٹیٹیوشنل حیثیت بھی ملنی چاہیے. یعنی کہ کوئی ایسا ادارہ قائم ہونا چاہیے جو وائس کر سکے, جو ریپرزینٹ کر سکے اسٹوڈنٹ کمیونٹی کو. اور اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ میڈیا کے تھرو وہی ادارہ میڈیا کے تھرو وائس کرے اسٹوڈنٹ کمیونٹی کو اور کلیریفائی کرے ہمارا پوائنٹ آف ویو. ٹھیک ہے, انہوں نے اچھا پوائنٹ اٹھایا. اس حوالے سے بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ حکومت نیشنل یوتھ پالیسی جو ہے وہ لانے کا سوچ رہی ہے اور وہ انہی انیشیٹوز پہ بیس ہوگا جو کہ آپ نے بات کی ہے, تاکہ نوجوانوں کو جو ہے نام نہاد تنظیموں میں جو ہے نہ جانا پڑے اور ان کو ایک پراپر ریپرزنٹیشن مل سکے اور وہ پڑھائی بھی جاری رکھ سکیں اور ساتھ ساتھ اپنے دیگر کام بھی کر سکیں. جی اب میں سینس آف والنٹریزم پہ آپ کا رسپانس چاہوں گا کہ والنٹری اسپرٹ نہیں ہے. کیوں نہ ہم خود مل کے, نوجوان خود مل کے نہریں صاف کریں, بجائے اس کے کہ افواج پاکستان جو ہے وہی بارڈر پہ کھڑے ہیں, وہی نہریں آ کے صاف کرتے ہیں. تو ہم یہ چھوٹے چھوٹے انیشیٹو کیوں نہیں لے سکتے؟ میں اس بات پہ میں چاہوں گا. جی فائقہ آپ بتائیں. آئی تھنک اٹس ہائی ٹائم کہ وی ریئلائز کہ اب ہمارے بڑے آ کے کچھ نہیں کریں گے اس ملک کے لیے. اٹس ٹائم کہ وی اسٹاپ تھنکنگ اباؤٹ کہ جی ہمارے ساتھ کیا کیا گیا پچھلے 50 سالوں میں. کلیکٹیو ایفرٹ ہوگی. وین وی ٹاک اباؤٹ میڈیا اینڈ وی ٹاک اباؤٹ امیج چینجز, وی ٹاک اباؤٹ مس ریپرزنٹیشن, اٹس ٹائم وی ریئلائز کہ ہم نے اب چینج کرنا. اور یہ کلیکٹیو ایفرٹ ہے. یہ آئی ڈونٹ تھنک چیٹنگ کر رہے ہو آپ پرسنلی نہیں ہو سکتا. یہ بہت ہائی ٹیک چیز ہے, اس کے لیے کلیکٹیو ایفرٹ کی ضرورت ہے. ناٹ جسٹ us 50 people, اٹ ہیز ٹو بی دا ہول یوتھ, ساری میجورٹی. تو کلیکٹیو تو تبھی بنے گا نا جب ایک انڈیویجول کی طرف سے انیشیٹو آئے گا, کچھ انڈیویجول مل کے بیٹھیں گے, یوتھ مل کے 50 لوگ نہیں نہ بیٹھیں بیٹھیں, پھر کم از کم 1000 لوگ بیٹھیں, ٹھیک فورم بڑی ہو. جی آپ بتائیے. انہوں نے بات کی کہ فارم بڑی ہو. یہاں 50 لوگ ڈسکشن کر رہے ہیں. یہ ڈسکشن جب پی ٹی وی پہ آن ورڈ جائے گی تو بہت سے لوگ اسے سنیں گے, بہت سو کو میسج ملے گا. تو انٹرنیٹ پہ ہم لوگ جو چیٹنگ میں وقت ضائع کرتے ہیں اس میں ہم لوگ اتنا کر سکتے ہیں کہ کوئی ویب سائٹ بنائیں جس پہ اسلام کی تبلیغات پہ, اسلامی تعلیمات پہ سارا اس پہ مواد اکٹھا کر کے تو اس ویب سائٹ کو بنا کے انٹرنیٹ پہ دیں, تاکہ جو بھی اس ویب سائٹ کو کھولے تو اسے بہت ساری تعلیمات ملیں جس سے وہ اس کا کانسیپٹ کلیئر ہو سکے کہ واقعتاً اسلام ٹیررزم میں نہیں جاتا, اسلام واقعتاً ریلیجن آف پیس ہے. اس کے علاوہ ہم لوگ انہوں نے بات کی کہ کلیکٹیوزم ہونا چاہیے. اگر ایک بندہ یہاں پر جا کے کوئی کام شروع کرتا ہے تو دوسرے کو تھوڑا سا احساس ہوگا کہ اس نے کام شروع کیا ہے تو مجھ میں بھی اتنی اسپرٹ ہونی چاہیے کہ میں بھی اپنے ملک کے لیے اتنا کام کروں. یونس انہوں نے بہت اچھی بات کی. آپ کچھ کہنا مزید چاہیں گے اس حوالے سے؟ ہمیں دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ مذہبی تعلیم کی طرف بھی توجہ دینا چاہیے. جب ہم مذہبی تعلیم کی طرف توجہ دیں گے تو ہمیں بہت سے اچھے راستے ملیں گے, کیونکہ ہمارے اسلام میں, ہمارے قرآن پاک میں وہ تمام چیزیں ہیں جو ہم آج کی سائنس میں دیکھتے ہیں. اگر ہم اپنے قرآن کو غور سے پڑھتے ہیں تو ہمیں تمام وہ راستے مل جاتے ہیں جو ہمیں آج کی نئی دنیا میں نظر آتے ہیں. جی آپ اس حوالے سے بتائیے گا. میں ایکچولی انہی کی بات آگے بڑھانا چاہتی تھی کہ ہم لوگوں کی ریلیجس ایجوکیشن اتنی اسٹرانگ ہونی چاہیے کہ ہم لوگ اتنے پراپرلی اکوپڈ ہوں کہ ہم لوگ اپنے آپ کو کنونس کر سکیں. ہم لوگ اپنی پوزیشن بہتر کرنے کے لیے بیسٹ طریقہ یہی ہے کہ ہم لوگ کی اپنی نالج اچھی ہو. نیٹ پہ جائیں, بے شک جہاں باہر جائیں, ہم لوگ اپنے ملک کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں وہاں پہ, اس لیے بہتر یہ ہے کہ ہم لوگ ریلیجس ایجوکیشن کے ساتھ اچھی طرح پراپرلی اکوپڈ ہوں. جی اگر آپ اپنے آپ کے بارے میں نہیں جانتے ہوں گے, اپنے ریلیجن کے بارے میں نہیں جانتے ہوں گے, دین یو کانٹ کمیونیکیٹ ود اینی بڈی, بیکاز اینڈ دیٹ آئی تھنک لیکس ان آل آف اس, بیکاز ہم لوگ خود ایفرٹ نہیں کرتے ٹو لرن اباؤٹ اسلام, ٹو لرن اباؤٹ واٹ اٹس آل اباؤٹ. نماز پڑھ لی, روزہ رکھ لیا, زکوٰۃ دے دی از ناٹ اسلام. اسلام از اے لاٹ مور. اینڈ سو we have to
take the ایک initiative مکمل ضابطۂ ourselves. حیات ہے. جب آپ اپنے آپ کو بہتر نہیں کرو گے تب تک آپ کسی کے ساتھ بھی کمیونیکیٹ کریں گے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا کسی کو. It won't leave a positive impression, which is what we want. اور جہاں تک چیٹ رومز اور چیٹنگ کی بات ہو رہی تھی, آپ یو ڈونٹ ہیو ٹو پروموٹ اٹ ایز سچ, بیکاز جب آپ بات کرتے ہیں تو آپ کی جو پرسنالٹی ہے وہ خود ہی پتہ چل جاتی ہے. جب آپ اسلام خود جانتے ہوں گے, آپ جیسے بات کریں گے وہ خود ہی دکھے گا دوسرے انسان کو. آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اسلام میں یہ ہے, اسلام میں وہ ہے, اسلام ٹیررزم پروموٹ نہیں کرتا. جب آپ بات کریں گے ان کو پتہ خود ہی چل جائے گا, کیونکہ آپ کی بات کا طریقہ ایسا ہوگا. ٹھیک, آپ بتائیے. آپ اس میرا خیال ہے اگر انڈیویجول بیسس پہ ہم بات کریں تو سب سے پہلے جو یہاں پاکستان میں جس چیز کا لیک ہے وہ ایجوکیشن ہے. ہماری نوجوان نسل کو سب سے پہلے یہ کرنا چاہیے کہ جو پڑھے لکھے ہیں, جن کے پاس اعلیٰ تعلیم ہے, وہ اپنے گروپس بنائیں اور دوسرے لوگوں کو ایجوکیٹ کریں, تاکہ جب یہ لوگ کسی اور سے بات کریں تو وہ یہ امپریشن دیں کہ ہاں ہم ایجوکیٹڈ ہیں, ہم اچھے ملک کے رہنے والے ہیں, ہمارا مذہب اسلام ہے, ہمیں وہ اچھی تعلیم دے رہا ہے. یہ نہیں کہ ہم لوگوں میں یہ امپریشن دیں کہ جی ہمارے پاس ایجوکیشن نہیں ہے, ہم لوگ وہ کام کرتے ہیں جو کہ ایک غیر تعلیم یافتہ ممالک میں ہوتے ہیں, یا جو ایک وہ لوگ کرتے ہیں جن کے پاس تعلیم نہیں ہے, جن کو پتہ نہیں ہے کہ زندگی کیسے گزارنی چاہیے. جی, یہ تانیہ نے بہت اچھا پوائنٹ اٹھایا اور میں چاہوں گا کہ آپ لوگ اس پہ کامنٹ کریں تاکہ آپ لوگ بات کریں. جی آپ بتائیے گا حسن. سب سے بڑا مسئلہ میرے خیال میں اس وقت پاکستان جو فیس کر رہا ہے کہ جو ایجوکیشنل لیولز ہیں, ابھی میجورٹی آف دا پیپل کے جو ایجوکیشنل لیولز ہیں وہ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کے نہیں ہیں, اور جن کے انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کے ہیں بھی تو وہ بھی پاکستان میں رہنے کی بجائے ڈیو ٹو ڈفرینٹ ریزنز باہر کے ملکوں میں جانا زیادہ پسند کرتے ہیں. تو اگر جس کی وجہ سے پاکستان بیسیکلی برین ڈرین سے سفر کر رہا ہے. تو اگر جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ اگر یہاں پہ رہیں اور تبھی والنٹری ورک ہو سکے گا. جی آپ بتائیے. ہوں کہ ہماری یوتھ جو ہے, سب سے بڑا ڈوگما ہی ہماری یوتھ کا یہ کہ وہ اگر تھوڑی سی ان کی ہائیلی کوالیفیکیشن ہو جاتی ہے تو بجائے یہاں اپنے پاکستان میں یہاں پہ دوسرے لوگوں کو بتانے کہ وہ باہر جانا پریفر کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم لوگ باہر چلے جائیں, اپنی ڈیولپمنٹ کی بات کرتے ہیں. وہ یہ نہیں چاہتے کہ وہ پورے پاکستان کو ڈیولپ کریں. وہ صرف یہ کرتے ہیں کہ جی باہر چلے جائیں گے اور وہاں جا کے اچھی ملٹی نیشنل. بتائیے کہ کیا ہونا چاہیے. دے شوڈ مطلب ان کو چاہیے کہ وہ یہاں پہ رہ کے مختلف کمپنیز کے ساتھ لنک کر کے تو وہ بہت سے کام کر سکتے ہیں. مطلب انڈیویژول جو ہے, ایک انڈیویژول کو ہی چاہیے کہ وہ اس طرح کے کام کریں کہ وہ یہاں پر مطلب اپنی تعلیم کو یہاں پر چاہیے انہیں کہ وہ یہاں پر ہی بجائے باہر جا کے ویسٹ کرنے کے وہ یہاں پر ہی اس کو آگے بڑھائیں. جی تو ہم نے آج تک یہی کیا ہے کہ ہم نے پچھلوں کو بلیم کیا ہے کہ انہوں نے یہ کرنا تھا, انہوں نے یہ کرنا تھا. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی خود احتسابی کریں کہ ہمارے پہ کیا ذمہ داری بنتی, ہم کیا کر سکتے ہیں. باہر جانا ایسا کوئی ایسا سٹگما نہیں ہے کہ باہر بندہ نہ جائے. پاکستان میں اتنا پوٹینشیل ہو اگر کہ بندہ اپنے کیلیبر کو ادھر امپروو کر سکے, اپنے آپ کو دکھا سکے میں پاکستان کے لیے کچھ کر سکتا ہوں, ادھر رہے. لیکن باہر جانے کا موقع ملتا ہے تو جائیں, گو ابراڈ, serve, earn money and come to their nation, serve the nation. It should be our obligation کہ ہمارا یہ فرض ہونا چاہیے کہ ہم voluntarily کام کریں. بڑا بنیادی سا آپ لوگوں سے جواب چاہیے. بہت آپ ماشاءاللہ بڑی غاتیں ہو رہی ہیں. ایک چھوٹا سا جواب چاہیے کہ کیوں نہیں آپ 4 لوگ مل کے یا آپ 4 لوگ مل کے اپنی کالونی کے کسی غریب کے بچے کو پڑھا دیں. ٹھیک ہے, کچھ اس طرح کے انیشیٹو ہو چھوٹا اور اس سے پھر بات آگے بڑھے. ٹھیک ہے, یہ آپ بتائیے. آپ نے بہت غریب بچے کی بات کی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ جو غریب بچہ ہوگا, ظاہری بات ہے وہ کنبے کا ایک فرد ہے, وہ کنبے کے لیے کوئی نہ کوئی کام کر رہا ہوگا, کسی نہ کسی ورک شاپ پہ ہے, کہیں نہ کہیں ہے. ضروری نہیں کہ کام بھی کر رہا ہو, کافی سڑکوں پہ پھرتے نظر آتے ہیں, گلیوں میں. یہاں پر جو زیادہ تر ہماری جو آبادی ہے اس کے اندر یہی حالات ہیں کہ آبادی زیادہ ہوتی ہے خاندان کی, اور خاندان کا خرچ چلانے کے لیے چھوٹے بچوں کو کام کرنا ہی پڑتا ہے. تو اب آپ یہ دیکھیں کہ اس کے اندر وہ خود بچہ بھی جو ہے اس طرح کے حالات ہیں کہ وہ ایڈجسٹ نہیں کر پاتا. لیکن پھر بھی میں وہی بات کروں گا, اب آپ بتائیے گا کہ کوشش اچھا چلے ایسا کرتے ہیں